بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں پشاور اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگ کاروبار کے لیے اکثر افغانستان کے دارالحکومت کابل اور دوسرے شہروں میں جاتے رہتے تھے۔ ایسے ہی دو شخص پشاور سے کابل گئے اور وہاں جا کر گوشت فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ دونوں کچھ مدت تک کابل میں کام کرتے رہے۔ جب ان کے پاس بہت پیسے جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کابل میں اپنا کاروبار سمیٹا، جمع پونجی کو ایک تھیلی میں ڈالا اور واپس چل دیے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا۔ وہ بڑی درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، افسوس قسمت نے مجھ سے دولت بھی چھین لی اور آنکھوں کی روشنی بھی۔ کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اندھا فقیر بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں افراد جب فقیر کے قریب آئے تو اس کے الفاظ سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم قسمت کی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھر کر کہا، کیا پوچھتے ہو بھائیو، ایک وقت تھا جب میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا۔ میری بہت سی جائیداد تھی، ہزاروں لاکھوں میں کھیلتا تھا۔ پھر قسمت نے پلٹا کھایا، میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ قسمت نے میری آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی۔ اب قسمت کی شکایت نہ کروں تو کیا کروں؟ ان دونوں نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، اس لیے کہ ایک وہ وقت تھا جب میرے ہاتھ میں ہزاروں روپے ہوتے تھے۔ اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں افراد بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ ہم اپنے روپوں کی تھیلی تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اندھا ہے، تھیلی لے کر جائے گا کہاں؟ اس طرح اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ صلاح کر کے انہوں نے روپوں کی تھیلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا جی خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھیلی لے لی اور اس کے اندر پڑے ہوئے روپوں کو ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں نے کہا، بھائی لاؤ اب ہماری تھیلی واپس کر دو۔ اندھے فقیر نے کہا، تھیلی؟ کیسی تھیلی اور کس کی تھیلی؟ وہ افراد کہنے لگے، مذاق ہو چکا بھائی، تھیلی جلدی دے دو، ہمیں پشاور پہنچنا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، میں نے ساری عمر بھیک مانگ کر پیسہ جمع کیا ہے اور تم میری ساری عمر کی کمائی چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر فقیر جانے لگا تو انہوں نے زبردستی اپنی تھیلی لینے کی کوشش کی، مگر فقیر نے شور مچایا کہ لوگوں میری مدد کرو۔ پاس ہی ایک بستی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان دونوں افراد کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو سارا ماجرا بتایا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کا اعتبار نہ کیا اور فقیر کو ہی سچا سمجھتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ بس انہوں نے دونوں افراد اور اندھے فقیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس وقت افغانستان پر ایک امیر عبدالرحمن کی حکومت تھی۔ وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے پہلے اندھے فقیر کا بیان سنا، پھر دونوں افراد نے اپنی داستان سنائی۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا جائے۔ وہ دونوں افراد ڈر کے مارے کانپ گئے۔ وہ اپنے جی میں خیال کر رہے تھے کہ بادشاہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا کر مار ڈالے گا۔ موت کا خیال کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کڑاہی کا پانی گرم ہو کر خوب کھولنے لگا تو امیر عبدالرحمن نے حکم دیا کہ تھیلی کو کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے جائیں۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے تھیلی کا منہ کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ سب لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ جائیں۔ لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ گئے۔ امیر عبدالرحمن اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑاہی کے پاس آیا۔ اس نے پانی کی سطح کو غور سے دیکھا اور پھر واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ کڑاہی کا پانی گرا کر روپیہ ان دونوں افراد کے حوالے کر دیا جائے۔ فقیر جھوٹا ہے اور اسے قید کر دیا جائے۔ امیر عبدالرحمن کا فیصلہ سن کر ان دونوں افراد کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی۔ دربار میں جو لوگ موجود تھے بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ نے کس طرح یہ سمجھ لیا روپیہ فقیر کا نہیں ان دونوں افراد کا ہے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو امیر عبدالرحمن نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ روپیہ ان دونوں افراد کا ہے جو انہوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ تو جی ناظرین، بادشاہ نے اپنی حکمت و دانائی سے بہترین فیصلہ کیا اور اندھے فقیر کی چلاکی کو پکڑ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سب لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔